رمضان ہے مصحفوں کا مہینہ، یہ رمضان ہے برکتوں کا مہینہ۔ نبی نے مساوات کی اس میں قائم، زکوٰۃ اور فطرہ ہوئے اس میں لازم۔ یہ رمضان ہے بخششوں کا مہینہ، جناب ختیجہ کی رحلت ہے اس میں، علی مرتضیٰ کی شہادت ہے اس میں۔ یہ رمضان ہے دو غموں کا مہینہ، حسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها كذبت ثمود بطغواها
کیا کوئی چرواہا کسی بھیڑیے کو یہ اجازت دے سکتا ہے کہ وہ اس کے ریوڑ کے ساتھ ساتھ چلے اور اس کے ریوڑ کو نقصان پہنچاتا رہے؟ تو پھر خدا شیطان کو یہ اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ وہ اس کی عزیز ترین مخلوق یعنی انسان کے ساتھ ساتھ رہے اور اس کو نقصان پہنچاتا رہے؟ حضرت آدم اور ان کی بیگم حوا نے قصور کیا. اللہ نے انہیں اس کی سزا بھی دی اور جنت سے نکال دیا, انہیں فرش زمین پر بھیج دیا. لیکن کیا یہ عدل الہی پر سوال نہیں کہ 2 لوگوں کے قصور کو پوری نسل کے اوپر سزا کے طور پر جاری رکھا گیا؟ کیا اس کے پیچھے ہماری قسمت کا ہاتھ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اس دنیا میں محنت کرنے کے باوجود پیچھے رہ جاتا ہے اور ایک بغیر محنت کرے آگے نکل جاتا ہے, اس دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے؟ وہ تمام سائنٹسٹ جن کی ایجادات سے پوری دنیا کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, کیا وہ صرف اس وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے کہ وہ غیر مسلم ہے یا پھر کلمہ گو نہیں ہے؟ جب انسان کی فطرت میں شر رکھا گیا ہے اور اس کو خدا نے اختیار بھی دیا ہے تو پھر اس کو روز قیامت سزا کیوں ملے گی؟ حضرت آدم علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام, حضرت ایوب علیہ السلام کو سزا اٹھانی پڑی. کیا حجت خدا سے غلطی ہو سکتی ہے؟ جب ایک مصور کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کے شاہکار کو نقصان پہنچائے تو اللہ تعالیٰ جس نے اس کائنات کو خلق کیا اس دنیا کو نقصانات سے کیوں نہیں بچاتا؟ میں مسلمان ہوں کیونکہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں. اس کا کیا قصور ہے جو غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہے؟ اگر دنیا میں تمام خیر و شر خدا کی طرف سے ہے تو پھر سزا انسان کے لیے کیوں؟ اس جیسے دیگر اہم سوالات کو سمجھنے کے لیے BIS کے ریفریشر پروگرام کا حصہ بنیے.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الاراضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، انشاءاللہ آج ہم چند ایک مطالب سورہ مبارکہ عصر کی تفسیر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور یقیناً گفتگو جو ہے وہ اب آخری ایام ہے، ان میں تفصیل میں بہت زیادہ جانا ممکن نہیں ہے، تو اس ابتدائی طور پر جو ہے وہ کچھ مطالب آپ کی خدمت میں اجمالی طور پر عرض کر کے انشاءاللہ آپ کی زحمتوں کو میں تمام کروں گا۔ سورہ مبارکہ عصر تقریباً یعنی قرآن کریم کی ان معروف سورہ میں سے ہے کہ اکثر جو ہے یعنی اغلب جو مومنین ہیں وہ اس سورہ کی تلاوت سے بھی مستفید ہوتے رہتے ہیں، اور اجمالی طور پر ان کی جو الفاظ ہیں ان کی طرف اور معنی جو ہے ان کی طرف بھی متوجہ ہیں۔ قرآن کریم کی جو مختصر ترین سورہ ہیں، یعنی سورہ کوثر کے بعد غالباً جو ہے وہ سب سے مختصر سورہ جو ہے سورہ مبارکہ عصر ہے، اور اس سورہ کے اندر اس کے اختصار کے باوجود اس کی جامعیت، یعنی مختصر اور مفید طور پر اگر کوئی شخص جو ہے وہ الہی برنامے کو سمجھنا چاہتا ہے، دین مبین اسلام کے شیڈیول کو جاننا چاہتا ہے، یہ جاننا چاہتا ہے کہ دین مبین اسلام بہت مختصر الفاظ میں کہا جائے کہ بھئی دین کیا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، تو اس مختصر ترین اور جامع ترین قرآن کا جو انٹروڈکشن ہے، دین کا جو انٹروڈکشن ہے، یا جو اس کا مینول ہے، یا جو اس کے اہداف ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے سورہ مبارکہ عصر جو ہے وہ نہایت ہی مفید ہے۔ اسی طرح سے خود ہمارے سمجھنے کے لیے دیکھیے، انسان اگر واقعاً سمجھدار ہو، اس قید کے ساتھ اگر سمجھدار ہو، واقعاً عبرت حاصل کرنا چاہتا ہو، واقعاً اپنے لیے قرآن سے ہدایت در کرنا چاہتا ہو، تو بعض اوقات انسان کے لیے ایک آدھ آیت ہی کفایت کرتی ہے۔ سورہ مبارکہ زلزال کے تفسیر کے حوالے سے اور مختلف نکات کے حوالے سے میں ایک زمانے میں مطالعہ کر رہا تھا، تو ایک عجیب واقعہ میری نظر سے گزرا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ آپ سب مستحضر بھی ہیں، آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صفہ، ایک چبوترا تھا جس کو مسجد نبوی میں تیار کیا گیا، اور اس میں بے گھر افراد کے، جن کی کوئی خاص فیملیز بھی نہیں تھیں، یا مطلب فیملی نہیں تھی، گھر بھی نہیں تھا، اس طرح کے افراد کو وہاں پر لا کے رکھا جاتا تھا، اور ان کو پھر پیغمبر ان میں سے بعض افراد کو جن کے اندر قابلیت تھی باقاعدہ تعلیم و تربیت دے کے ٹرین کرتے تھے، اور پھر وہ مبلغین کے طور پر جو ہے وہ کام انجام دیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ یہ اپنی جگہ موضوعات ہیں، ان کو ڈسکس کرنا چاہیے، اس پر بحث ہونی چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجد جو تھی وہ تمام ایکٹیویٹیز کا جو مرکز تھی وہ مسجد ہوا کرتی تھی، تعلیم و تربیت سے لے کر سیاسی، اقتصادی تمام مسائل کے لیے، عدالت اور سے لے کر روزمرہ مسائل کے تمام جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھیں وہ ساری کی ساری مسجد میں انجام دی جاتی تھیں۔ اب یہ افراد بھی یہاں پر موجود تھے، ان کو قرآن جو ہے وہ بعض کو حفظ کرایا جاتا تھا، یاد کرایا جاتا تھا، اور جو لوگ آتے تھے مثلا اطراف مدینہ میں یا خود مدینہ کے اطراف مدینہ میں رہنے والے جو لوگ چاہتے تھے، جن کو شوق تھا اور وہ آتے تھے، تو یہ ان کا کام یہ تھا کہ یہ ان کو تعلیم دیا کرتے تھے، چیزیں بتاتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی شخص تھا بدو، یعنی دیہاتی شخص تھا لیکن سمجھدار تھا اور دنیا کو دیکھا ہوا تھا اس نے۔ وہ ایک مرتبہ جب اسلام قبول کر چکا تو آیا خدمت میں، اور پیغمبر کی خدمت میں آ کر اس نے کچھ کسب فیض کیا، اپنے ایمان کی گواہی دی، پیغمبر کے نبوت کی گواہی دی۔ پھر پیغمبر نے اس کو کسی شخص کے پاس بھیجا، کہ کسی صحابی کے پاس بھیجا کہ اسے کوئی قرآن کی آیات جو ہیں وہ تعلیم کرے۔
اس صحابی نے اتفاقاً سورہ مبارکہ زلزال کی آیات کو تلاوت کیا، اور جب وہ آخری آیات کے اوپر پہنچا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو شخص نے کہا کہ کیا یہ واقعاً آیت ہے اور واقعاً خدا ایسے ہی؟ اس نے کہا ہاں بالکل ایسے ہی، یہ آیات ہیں، پروردگار نے فرمایا ہے، اور قیامت کے دن جو ہے وہ انسان کا ذرہ برابر بھی اگر خیر ہے تو وہ اس کو جان لے گا اور اس کے سامنے آ جائے گا، اور ذرہ برابر بھی اگر شر اس نے کیا ہے تو سامنے آ جائے گا۔ وہ کچھ دیر تک اس آیات کے بارے میں غور کرتا رہا، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ بس میرے لیے یہ کافی ہے۔ تو وہ صحابی بڑا حیران ہوا کہ ہم یہاں پہ اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا کچھ پڑھتے ہیں، ہمارے لیے جو وہ قرآن کافی نہیں ہوتا، اور ہم بعض چیزوں کو سمجھنے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور یہ جو شخص ہے وہ ایک آیت سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہ کافی ہے۔ تو ان کے اندر کچھ دیر مباحثہ ہوتا رہا، پھر وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتے ہیں، اور وہ شخص جب بیان کرتا ہے اور جو اس نے سمجھا ہوتا ہے، جو اس نے درک کیا ہوتا ہے، اسے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کرتا ہے تو حضرت کے چہرے پہ تبسم آ جاتا ہے، اور آپ اس صحابی کو کہتے ہیں کہ نہیں بس اس کے لیے واقعاً اتنا کافی ہے، اور کچھ واجبات کچھ چیزیں اس کو سکھانے کے بعد پیغمبر اکرم اس کو روانہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیے بات یہی ہے، یعنی اگر قرآن سے کوئی ہدایت لینا چاہے تو بعض اوقات قرآن کی واقعاً ایک آیت کفایت کرتی ہے، اس اعتبار سے کہ انسان اپنے لیے لاہ عمل، اپنے لیے ڈیوٹیز، الہی ڈیوٹیز کو مشخص کر سکے اور اپنی لائف کو ان لائن کر سکے۔ یعنی اب ہمارے سمجھ لینے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ دیکھیے ہم تمام علم کا نہ احاطہ کر سکتے ہیں، نہ ہماری اوقات، نہ ہماری حیثیت ہے۔ ہم سے جو پروردگار چاہتا ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہے کہ جس کو آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے خدا ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، اور یقیناً ایک سرمایہ ملت تھے۔ آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑا مشہور جملہ جس کو اکثر ان کے شاگرد یہ کہتے ہیں کہ حضرت کا جو ہے وہ دستور العمل بھی یہ تھا، یعنی جب لوگ ان کے پاس جاتے تو کہتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی دستور العمل دیں، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو جانتے اس پر عمل کرو اور جو نہیں جانتے اس پہ احتیاط کرو۔ ہمارا کام نہیں، ہم تمام کے تمام جسے کہتے ہیں کہ اب عادت دینی اور اس کے تمام چیزوں کے اوپر احاطہ نہیں کر سکتے۔ اب بات یہ ہے کہ جو ہم کم از کم جانتے ہیں اس کے اوپر عمل کریں۔ مثلاً اگر ہمیں پتہ ہے کہ نماز پڑھنا واجب ہے اور اول نماز میں نماز پڑھنی چاہیے تو اس پر عمل کریں۔ یہ جو افعال عبادی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے، ہمیں معلوم ہے، اس پر عمل کریں۔ والدین کا احترام ہمیں معلوم ہے، اس پر عمل کریں۔ والدین کی اطاعت معلوم ہے، اس پر عمل کریں۔ جھوٹ وغیرہ سے پرہیز واجب ہے، یہ ہمارے سارے کے سارے محرمات ہیں، ان سے دوری واجب ہے، اختیار کریں۔ لہذا فرمایا کہ جو کچھ تمہیں معلوم ہے اس پر عمل کرو، اور جو تم نہیں جانتے اس کے بارے میں احتیاط کرو۔ اسی طرح سے امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو تم جانتے ہو اگر اس پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی تعلیم کر دے گا جو تم نہیں جانتے۔ لہذا ایک سلسلہ ہے، بس جتنا ہم جانتے ہیں کم از کم اس کے اوپر عمل کریں۔ اور بعض اوقات ان میں کچھ آیات اور کچھ سورہ ایسی ہیں کہ جو ہماری پوری زندگی کا لائحہ عمل۔ اب اسی سورہ مبارکہ زلزال کی آیت کو آپ تصور کریں، اگر انسان اپنی زندگی میں اس توجہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے ذرہ برابر بھی جو ہے وہ برائی انجام نہ دوں میں، ذرہ برابر بھی جو ہے وہ شر انجام نہ دوں میں کیونکہ میرے سامنے آئے گا، اور اپنی زندگی میں کوشش کرے کہ ذرہ برابر بھی خیر اس سے مس نہ ہو اور اس کو انجام دینے کی کوشش کرے، تو پھر انسان کی زندگی خود بخود ایک شیپ پیدا کرتی ہے، خود بخود اس کا جو لائحہ عمل ہے وہ متعین ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی میں جو ریکوائرڈ تبدیلی ہے وہ ظہور کرتی ہے۔ لہذا ہمارے پاس جو ہے وہ اس اعتبار سے یعنی قرآن کے اندر بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک جملے کے اندر یا ایک آیت کے اندر گویا اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کا لائحہ عمل جو ہے وہ ہمیں دے دی۔ اسی طرح سے سورہ مبارکہ عصر میں بھی کہ جو اس کی تیسری آیت ہے وہ گویا پوری زندگی کا جو ہے وہ ہمیں نچوڑ دے دیتی ہے، ایک لائحہ عمل ہے، لیکن ترتیب بڑی خوبصورت ہے سورہ مبارکہ عصر کی۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک قسم کھا رہا ہے، والعصر، قسم ہے عصر کی۔ اب عصر کے حوالے سے گفتگو ہے، اور یقیناً آپ متوجہ ہوں گے کہ یا آپ نے سنا ہوگا اس سے پہلے کہ عصر سے کیا مراد ہے۔ تو مختلف تفاسیر میں مختلف علماء نے مختلف ابحاث کر کے اس پر بحث کی ہوئی ہے، اس کے متعلق کچھ ادلہ بھی پیش کیے ہیں، بعض میں کچھ سپورٹنگ روایات بھی موجود ہیں۔ عصر بنیادی طور پر عربی کا جو اصل معنی ہے وہ نچوڑنے کے معنی میں، کسی بھی چیز کے نچوڑ کو عصر کہتے ہیں۔
اسی طرح سے اس کا اطلاق جو ہے وہ وقت میں بھی معین وقت جو ہے وہ عصر کا وقت جو ہے اس وقت کو عصر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ عام طور پر جو ہے وہ انسان کی آپ دیکھیں دفتری زندگی جتنی بھی ہے، تعلیمی زندگی جتنی بھی ہے، عصر کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کی پورے دن کے نچوڑ کے طور پر، اور اینڈنگ جو پوزیشن ہوتی ہے آپ کے دن کو اینڈ آپ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، وہ تقریباً عصر کا ہوتا ہے۔ خوب ہمارے ہاں کراچی میں تو حالات جو ہیں وہ عجیب و غریب ہیں، لوگ راتوں کو جاگنے، دن کو سونے، تو ایک عجیب ہی سلسلہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تمام جتنے بھی جانور اور حیوانات ہیں ان میں سے اکثریت پرندوں کی ایک اکثریت جو ہے اس کا روٹین یہی ہے کہ وہ سارا دن جو ہے وہ اپنے لیے رزق و روزی تلاش کرتے ہیں، اور شام کے ٹائم جو ہے وہ اپنے گھونسلوں میں اور اپنے گھروں کو جو ہے وہ واپس پلٹتے ہیں۔ اسی طرح سے عام طور پر میں نے عرض کیا کہ ابھی بھی اغلب جو دنیا کے لوگوں کی روٹین ہے وہ یہی ہے کہ وہ صبح سے واسطہ ہے امیر المؤمنین کی مظلومیت کا، تمام مؤمنین و مؤمنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ آج کی شب جمعہ بھی ہے، قبولیت دعا کی شب ہے، شب قادر بھی ہے۔ دعا کیجئے بحق امیر المؤمنین، پروردگار تمام مرحومین کے، تمام مؤمنین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، اور جتنے ہمارے مرحومین ہیں ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، تمام مؤمنین کو عاقبت بخیر فرما، بار الہ تمام مؤمنین کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، خصوصاً بحق امیر المؤمنین بار الہ جتنے لوگ بھی دنیا میں خصوصاً مؤمنین اور بالعموم تمام انسانوں کو اس وبا سے اپنے حفظ و امان میں رکھ، بار الہ آ رہے ہیں ان کے اوپر جو ٹائم ہے اس کی کیفیت یقیناً زمین کے جو ہے وہ وقت کی کیفیت سے اب یہ جو زمان اس کو کہتے ہیں زمان کا ہی ایک حصہ وقت کہلاتا ہے، کہ جو کہ سیکنڈوں سے لے کر جو ہے وہ سال اور صدیوں تک جو ہے اس کو کی تقسیم ہے۔ لیکن خود جو یہ کیفیت ہے کہ جو ریلیٹیوٹی ایجاد ہوتی ہے، جس کو خاص طور پہ فلسفے میں منصرم الوجود کہتے ہیں، منصرم الوجود یعنی ہر لحظے کے اندر پیدا ہو کر ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ لہذا اس پر فلسفے میں تو خیر اپنی جگہ پہ عجیب بحثیں ہیں کہ اصل وقت ہے کیا، زمان چیز کیا ہے، اصل وجود رکھتا بھی ہے یا نہیں رکھتا، کیونکہ ہر وہ لحظہ جس کو آپ وجود کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، جو ختم یعنی پاسٹ ہو چکا ہے وہ گویا ختم ہو چکا ہے، جو فیوچر ہے وہ ابھی تک آیا نہیں ہے، تو کیا چیز ہے یہ بحثیں، بہرحال اس کی طرف جانا مقصود نہیں ہے۔ اس کے مقابلے اب دیکھیے زمان یہ ہے، عصر اس کے مقابلے میں ایک اسپیسیفک ایریا کو اگر ڈیفائن کیا جائے تو وہ عصر کہلائے مثلا عصر قبل از جاہلیت، عصر بعد از جاہلیت، عصر فلاں، عصر فلاں، یہ جو مطلب کہا جاتا ہے اس میں دہر اس کے مقابلے پر کیفیت زمانی جو ہے اس کو اگر آپ ریلیٹیوٹی کی کیفیت سے باہر نکال کے تصور کریں تو ایک معنی دہر کا ہے، اور وہ جو دہر کا معنی ہے وہ فلسفی کیفیات کے ساتھ ہے کہ یقیناً میں اس کی بھی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ لہذا صرف سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب عصر کہا جاتا ہے اور عصر سے معنی زمانہ لیا جائے تو پھر عصر جو ہے وہ خاص زمانے کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ کیوں کہا میں نے آپ سے یہ گفتگو اس لیے کی تاکہ آپ کو یہ سمجھا سکوں کہ جب عصر کے حوالے سے یہ بحث شروع ہوتی ہے کہ اگر اس سے مراد خاص زمانہ ہے تو خاص زمانے سے کون سا مراد ہے، اس لیے اس وجہ سے اس سے بعض لوگوں نے عصر کا وقت جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کو کہا گیا کہ وقت عصر مراد ہے، بعض نے کہا نہیں وقت نماز عصر، کیونکہ صلاۃ الوسطیٰ جو ہے وہ عصر کی نماز کو ہی کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں جس نماز کے لیے بطور خاص تاکید کی گئی ہے وہ صلاۃ الوسطیٰ ہے، اور صلاۃ الوسطیٰ نماز عصر کو کہا گیا۔ لہذا اس اعتبار سے چونکہ ایک خاص تاکید موجود ہے، اب اسی ریفرنس سے جو ہے وہ قسم استعمال کی جا رہی ہے۔ بعض نے کہا نہیں خاص زمانہ مراد ہے اور عصر روز یعنی شب و روز کے درمیان میں، ورنہ خود شب و روز کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور بعض فقہا کے نزدیک عصر سے مراد یہ شب و روز ہی ہیں۔ لیکن اکثریت کا جو رجحان ہے وہ زمانہ خاص، اب زمانہ خاص میں بھی جو پھیرے نکلتے ہیں، تعلیمی میدان میں بچے ہیں، صبح صبح اسکول جاتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے لوگ عصر کے ٹائم جو ہے وہ گویا اپنی زندگی کا ایک خلاصہ، ایک نچوڑ اور اس کو ایک اینڈنگ سچویشن جو ہے اس کو دے رہے ہوتے ہیں۔ لہذا عصر کے وقت کو جو ہے وہ عصر، لیکن خود بعض اوقات اس کا اطلاق جو ہے وہ عصر سے مراد زمانے پر بھی ہوتا ہے۔ زمانے کے لیے جو ہے وہ خود لفظ زمان ہے، عربی میں استعمال ہوتا ہے، لفظ عصر استعمال ہوتا ہے، اور ایک دہر استعمال ہوتا ہے۔ دہر جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ بعض اوقات زمان
کو اگر دیکھا جائے کنسیڈر کریں پہلے. زمان جو ہے وہ ایک ریلیٹیو وجود ہے کہ جو زمین اور آسمان میں زمین کی حرکت کی وجہ سے وجود میں آتا ہے. لہذا مثلا ٹائم آن ارتھ از ڈفرینٹ فرام دا ٹائم آن مون یا ٹائم آن ڈفرینٹ پلانٹس. مختلف جو جو جریانات یا جو حالات پیش آئے, جو واقعات پیش آئے, ان کو سامنے رکھتے ہوئے کیا واقعاً ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ پیغمبر کا زمانہ جو ہے وہ دین کے غلبے کا زمانہ ہے؟ مولا کائنات کے ساتھ جو حالات پیش آتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور اب تک بھی جو کیفیات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا تھوڑا سا مشکل ہے کہ دین مبین اسلام نے وہ والی کیفیت جو ہے غلبے کی وہ جو ہے وہ پیدا کر لی ہے. مثلا ولو جس کو امام پروردگار فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین بھیجا ہے اس کو دیگر دینوں پہ لیظہرا علی الدین کلہ, دیگر تمام دینوں کے اوپر جو ہے اس کو اظہار, اس کو غلبہ کے لیے ولو کرہ المشرکون. تو کیا واقعاً وہ غلبہ جو ہے وہ حاصل ہو چکا تھا؟ اگر ہو چکا تھا تو پھر اس غلبے کے کو زوال کیوں پیدا ہوا؟ اسی طرح سے وجاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, کیا یہ واقعاً معنی جو ہے وہ پیدا ہو چکا یا نہیں؟ جب ہم ان کے اوپر بحث کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو دوسرا احتمال ہے زمانہ خاص سے, کہ جس کو علماء نے اور بعض روایت نے بھی بیان کیا کہ زمانہ حضرت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام, آپ کے ظہور کا زمانہ, کہ جس کے اندر سارے کے سارے علماء چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں اس بات پر متفق ہیں کہ وہ زمانہ غلبہ حق ہوگا. دین مبین اسلام اپنی تمام تراب و تاب کے ساتھ دنیا پر حکومت کرے گا, حکومت الہی, حکومت عادل انشاءاللہ قائم ہوگی. اور اسی زمانے کے اعتبار سے یعنی اب وہ زمانہ کے جو حق کے غلبے کا زمانہ ہے, وہ زمانہ کے جو انسان کو خسران سے نکال کر اس کے جو حقیقی مراتب اس کو عطا کرنے والا زمانہ ہے, یقیناً وہ زمانہ جو ہے اس قابل ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے. لہذا اب تک ہم جو بحث کی وہ یہ ہوئی کہ عصر سے جو مراد ہے وہ پیغمبر کا زمانہ بھی لیا جا سکتا ہے, لیکن قوی ترین جو احتمال ہے وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصر ظہور مراد ہے. خوب, اب اگر عصر ظہور مراد ہے تو اب عصر ظہور اور اس سے پہلے کی جو صورت ہے, یعنی وہ زمانہ کیا ہے انسان کے کمال تک پہنچنے, خلقت کا جو ہدف ہے انسان کا, سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, دین کے غلبے کا, لیظہر علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, یہ ساری کی ساری جو کہ واللہ متم نورہ سے لے کر جتنے بھی یہ سارے کے سارے مراتب ہیں, ان تمام کو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ حاصل کرنے کا جو زمانہ ہے وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے. خوب, اس زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان الانسان لفی خسر. تحقیق ان تاکید کے لیے لفی خسر کا جو لام ہے وہ بھی تاکید کے لیے ہے. الانسان, انسان جنس ہے, اور جب اس کے پاس جنس کے اوپر جو ہے وہ الف لام آ جائے, محلہ بے الف لام ہو جائے تو پھر وہ یفید العموم ہوتا ہے. یفید العموم جب کہ الانسان یعنی جنس ہے انسان میں سے کوئی بھی پھر ایسا نہیں ہے کہ یعنی جس کے اوپر بھی انسان صدق کرتا ہے. اب لازم آتا ہے جب یہ کہا جائے گا کہ جس کے اوپر بھی انسان صدق کرتا ہے تو اس میں بعض اوقات حتیٰ انبیاء اور ائمہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بطور کلی جنس سے انسان جہاں پر بھی تطبیق کرے گا اس کو سامنے رکھتے ہوئے فرما رہا ہے ان الانسان لفی خسر. بطور عمومی انسان کیا ہے؟ خسارے میں. میں پہلے خسارے کی کیفیت کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ خسارہ ہم جب اردو میں معمولاً ترجمہ کرتے ہیں تو ہمارے ہاں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کس میں ہے؟ نقصان میں ہے. نقصان میں اور خسارے میں فرق. ہمارے ہاں اردو میں معمولاً نقصان خسارے کے معنی میں استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے, لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ یہاں پر بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ نقصان میں اور خسارے میں کیا فرق ہے. نقصان جو ہے عربی میں وہ نقص سے نکلا ہے. نقص کمی کو کہتے ہیں. اب کمی جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھار حقیقی ہوتی ہے, کبھی کبھار ایون ریلیٹیو ہوتی ہے, اور کبھی کبھار جو ہوتی ہے وہ کمی جب ہم ریلیٹیو کہہ رہے ہوتے ہیں, کمی حقیقی طور پر خسران ہونا اس کا ضروری نہیں ہے. دیکھیے خسران کا بہرحال جب بھی لفظ آتا ہے تو اس سے انسان کا ذہن تجارت کی طرف جاتا ہے. فائدہ اور نقصان جب کہا جا رہا ہوتا ہے تو انسان کا ذہن معمولاً تجارت کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو میں تجارت سے ہی مثال آپ کو دوں کہ اگر میرا ریلیٹیولی پروفٹ کم ہوتا ہے تو اس کو نقصان کہا جائے گا, لیکن یہ خسارہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ مجھے پروفٹ تو بالآخر ہوا ہے. پروفٹ کا ہونا کبھی بھی جو ہے جب تک پروفٹ موجود ہے,
چاہے وہ بہت تھوڑا ہی پروفٹ کیوں نہ ہو، خسارے کا لفظ عربی میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو ایکسپیکٹڈ تھا میں 1 لاکھ روپے کا یا 10 لاکھ روپے کا پروفٹ اٹھا لوں گا، 10,000 کا کہاں 10 لاکھ کہاں 10,000۔ آپ تو مثلا جسے کہتے ہیں کہ جو کیپٹلسٹ ہے وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا اور زور زور سے دھاڑے مار مار کے چیخے گا، کہے گا مجھے نقصان ہو گیا۔ لیکن عربی کے اعتبار سے یہ نقصان صحیح ہے، وہ جو ہم اردو میں معنی کرتے ہیں خسارے کا معنی یہاں پر صحیح نہیں، خسارہ نہیں ہوا اس کو۔ خسارہ کب ہوتا ہے کہ جب آپ کا جو راس المال ہے، آپ کا جو مین کیپٹل ہے، ایون وہ واپس نہ نکلے۔ مثلا آپ نے انویسٹمنٹ کی تھی 1 کروڑ روپے کی، آپ کو ایکسپیکٹڈ جو پروفٹ تھا وہ تھا 10 لاکھ روپے، یعنی کیا ہوا، آپ نے جب انویسٹمنٹ کی 1 کروڑ کی، اب جب آپ کو ریٹرن آئے گا سارا تو بنے گا 1 کروڑ 10 لاکھ، ٹھیک ہے۔ اس میں 1 کروڑ تو آپ کا کیپٹل ہے، 10 لاکھ آپ کا پروفٹ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس 10 لاکھ میں سے اگر 1 روپے بھی اگر اوپر آ رہا ہے تو عربی کے اعتبار سے آپ نے خسارہ، حتیٰ اگر 1 کروڑ آپ نے ڈالا اور 1 کروڑ ہی واپس آ گیا تب بھی آپ اس کو خسارہ نہیں کہہ سکتے۔ یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نو پروفٹ نو لاس والی سچویشن ہے، اس سچویشن تک کو بھی جو ہے وہ خسارہ نہیں کہا جاتا۔ خسارہ یہ کب بنے گا کہ جب خدا نخواستہ کوئی 1 کروڑ تو لگا دے، واپسی پہ اس کے جو ہے وہ صرف 90 یا 99 لاکھ واپس نکلے، 1 آدھ لاکھ، اب جو یہ 1 لاکھ کم ہے یہ اس کے اصل سرمایہ سے کم ہے، اسے کہا جاتا ہے خسارہ۔ بس نقصان کا جو تعلق ہے وہ کمی منافع سے ہے، لیکن خسارے کا جو تعلق ہے وہ اس لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پہ منافع تو ہیچ اصل جو کیپٹل ہے، انسان کا جو اصل سرمایہ ہے وہ کم ہونا شروع کر دے، اس کے اندر کمی آنا شروع ہو جائے۔ بس اگر اب ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آ گئی ہے اور ہم نے اس کو کنسیڈر کر لیا کہ نقص میں اور خسران میں کیا فرق ہے، تو اب ہمیں تھوڑا سا یہ سمجھنا آسان ہو گیا کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، لام تاکید ہے، حتماً ہے خسارے کے اندر۔ تو یہ حتماً جو خسارہ ہے جس کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اب سرمایہ اصلی اگر کم ہو رہا ہے اور سرمایہ آپ کا جو مین کیپٹل آپ نے لگایا وہ تک آپ کو ریٹرن نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کہاں کھڑے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب دیکھیے اب آپ جہاں پر ہم نے پروفٹ کی بات کی، جہاں ہم نے خسارے کی بات کی، جہاں ہم نے کیپٹل اماؤنٹ کی بات کی، تو اب یہ سارے کا سارے اکنامکس ہیں، تو انسان فوراً متوجہ ہوتا ہے۔ اب خسران کا مطلب یہ کہ کوئی معاملہ ہوا ہے، خاص طور پہ کوئی تجارت ہے جس کی طرف نظر کی جا رہی ہے، تو کون سا معاملہ ہے، ہم کون سی تجارت کر رہے ہیں، کیا واقعاً کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ یہ جو خسر کہا جا رہا ہے، کیا تجارت سے مراد، اس سے مراد تجارت ہے؟ نہیں، تجارت نہیں ہے، تجارت نہیں، بلکہ انسان کی حیات کے اصلی سرمایہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور اس کے سرمایہ اصلی سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ اب پھر دیکھیے سرمایہ اصلی میں ہمارا، پہلے تو اب یہ سوچیں کہ تجارت کیا ہے، یعنی وہ کون سی تجارت ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس مین کیپٹل کیا چیز ہے جس کی طرف بات کی جا رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ نقصان میں۔ البتہ آگے کی آیت جو ہے وہ سارے مطلب کو واضح کر دیتی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ سارے کے سارے جو جملے، یہ جو 4 چیزیں ہیں، یہ واضح کر دیتی ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ خسران سے کیا مراد ہے۔ لیکن اب آ کر اس کو تھوڑا سا، تجارت کیا ہے؟ پھر تجارت یہ ہے کہ ہم نے کوئی معاملہ، کوئی چیز سپینڈ کرنی ہے، کوئی چیز خرچ کرنی ہے، تو اب ہم وہ چیز خرچ ایسے کریں کہ ہمیں کم از کم پروفٹ حاصل، ایٹ لیسٹ بھی اگر ہم بات کریں ایٹ لیسٹ، تو ایسا ہو کہ ہمارے پاس نو پروفٹ اینڈ لاس سچویشن ہو، ہم اپنے اس سرمایہ اصلی میں کمی کی کیفیت کے ساتھ خدا کے حضور میں نہ پہنچیں۔ اب ہر وہ شخص کے جو اپنے کیپٹل اماؤنٹ کو جو ہے وہ صحیح سے استعمال نہیں کر سکا اور اس کے اندر اس کی کمی پیدا ہو گئی، اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کس میں خسران۔ بس ہم دنیا میں آئے ہیں اور ہم نے کسی قسم کا کوئی معاملہ کرنا ہے، اس معاملے کی کیفیت، ہم نے کوئی تجارت کرنی ہے، اس تجارت کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ایٹ دی اینڈ آف دیٹ تھنگ جو ہے وہ ہم کیا کریں، کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہوں، کم از کم بھی اگر ہو تو وہ یہ ہو کہ نو لاس اینڈ نو پروفٹ ہو، کم از کم۔ اب جب ہم نے یہ ساری باتیں سمجھ لیں تو اب ہم اس بحث کی طرف جا رہے ہیں کہ وٹ از دا کیپٹل، کیپٹل کیا چیز ہے جو ہمیں دی گئی ہے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں وہ چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور ایٹ دی اینڈ لائف میں ہمارے ساتھ رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے
اس کا حساب کتاب کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہاؤ یو اسپینڈ اٹ۔ اب دیکھیں خود بخود چیزیں اپنے مقصد کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ ہم سے کس بات کا سوال کیا جائے گا؟ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کویسچن جو کہ قبر کے اندر ہوگا وہ ہماری عمر کے مطابق ہوگا، زندگی کے متعلق ہوگا۔ روایات ناظر ہیں، متفق علیہ احادیث موجود ہیں کہ آپ سے آپ کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بس the capital amount we have, the capital جس کو اب ہم نے تجارت کرنا ہے، that capital is our own life، یہ ہماری لائف ہے۔ اس کو اب اللہ تعالیٰ، اب دیکھیے اس ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ جس کو حل ہونے کی ضرورت ہے کہ اور حل ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کی لائف چھوٹی ہے، کچھ لوگوں کی بڑی ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ جوانی میں یا بچپنے میں مر جاتا ہے تو وہاں پر بعض اوقات ایک جملہ کہا جاتا ہے، ابھی تو اس کے کھیلنے کے دن تھے، ارے یہ تو بڑی جوانی میں مر گیا، اس کے بھی مرنے کے دن نہیں تھے۔ ہو دا ہیل آر وی؟ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ اس کے کون سے دن تھے کون سے دن نہیں تھے، اس نے ابھی مرنا نہیں تھا۔ کہتے ہیں ابھی یہ کیوں مر گیا، ابھی اس نے تو مرنا نہیں تھا۔ کون؟ آپ کون ہیں؟ میں کون ہوں؟ دیکھیے یہ ٹھیک ہے کہ ہماری ایک جرنل آبزرویشن یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ 60 70 80 سال تک زندہ رہتے ہیں، مگر اس جنرل آبزرویشن کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمیں کسی نے یہ اختیار دے دیا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ بات کریں کہ اس کو کتنا زندہ رہنا چاہیے تھا، کتنا زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا۔ اصل ہمارا تعلق کیا ہے اس معاملے سے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ زندگی یحیی و یمیت، پروردگار وہ زندگی دیتا ہے، وہ مارتا ہے۔ اب اس کو پتہ ہے، اس کو اپنے علم سے پتہ ہے کہ میں نے کس کو کتنی زندگی دینی ہے۔ لہذا عزیزان من، ایک بعض اوقات ہمارے ذہنوں کے اندر یہ سوال رہتا ہے نا کہ اس زلزلے میں بہت سارے لوگ مر گئے، یا مثلا وبا میں بہت سارے لوگ مر گئے، یا مثلا جو ہے وہ کسی سیلاب میں یا کسی ایسی آفت میں، آسمانی آفت کے اندر مر جاتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نوعی ظلم ہو رہا ہے۔ دیکھیے لوگوں کا اپنے عزیز و اقارب سے جدا ہو جانا، انسانی لائف میں اتنے بہت سارے افراد کا ایک ساتھ مر جانا ہماری لائف کے اوپر جو ہے اس کا امپیکٹ ضرور ہوتا ہے، لیکن ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ ہم ان کے بارے میں یہ تصور کریں کہ نہیں جی اس نے تو بہت جینا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بابا مارنے کو اس کا حق ہے، اس نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ میں نے کتنی زندگی کرنی ہے، فلاں نے کتنی زندگی کرنی ہے، کون کتنے عرصے یہاں پر رہے گا۔ لہٰذا یحیی و یمیت، یہ جو دعا کے الفاظ ہیں، لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، کہ پروردگار میں اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہوں۔ لا یملک، میرے پاس کسی چیز کی ملکیت نہیں ہے، میرے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، نہ نفع کا، نہ نقصان کا، نہ حیات کا، نہ ممات کا، نہ دوبارہ اٹھائے جانے کا، میرا صرف کوئی ربط نہیں ہے۔ We have to understand this۔ اب غور کیجئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ وہ اپنے علم سے جانتا ہے کہ میں نے کس کو کتنے عرصے زندہ رکھنا ہے، بس یہ جو تصور ہے ہمارا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی زلزلے میں مر گئے تو یہ کوئی کسی طرح کا کوئی ظلم ہے، کوئی ظلم نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے۔ اس نے طے کیا ہوا ہے، جس کو جتنی عمر دینی تھی اس کو اس نے اتنی عمر دی ہے، جس نے جتنی عمر میں آ کے مرنا تھا۔ ہاں یہ البتہ اپنی جگہ ایک بحث ہے کہ انسان کی کچھ زندگی جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے کہ ایک لائف انسان کی یا ایک موت جو ہے وہ انسان کی حتمی ہوتی ہے، غیر حتمی ہوتی ہے۔ معمولاً جو روایت میں آیا ہے کہ حتمی موت جو ہے وہ دیر تک ہے، انسان اپنے افعال سے، اپنے انجام سے اب کچھ اس طرح کے کام انجام دیتا ہے کہ اس کی لائف جو ہے وہ شارٹن ہو جاتی ہے، جس میں سے ایک اہم ترین عمل جو ہے وہ قطع رحمی ہے۔ اپنی فیملی والوں کے ساتھ، اپنے جو ارحام ہیں ان کے ساتھ قطع رحمی کرنا، ان کے ساتھ دوری اختیار کرنا، یہ جو چیز ہے اس کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں، ائمہ نے بڑی شدت کے ساتھ فرمایا کہ انسان کی لائف کو جو چیز شارٹ کر دیتی ہے، کوتاہ کر دیتی ہے، وہ جو حتمی موت سے پہلے انسان کو مار دیتی ہے، ان میں سے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ جو گناہ ہے وہ قطع رحمی۔ لہٰذا صلہ رحمی کیجئے، زیادہ سے زیادہ کیجئے، اور اپنی عمر کو طولانی کیجئے اور اپنی عمر کو بیشتر کیجئے۔ لہذا اب دیکھیں، بس وہاں جو لوگ مر رہے ہیں علم الہی کے اعتبار سے ان کی زندگی مشخص اور معین ہے، لہذا وہاں پر یہ بحث ہے ارے بیچارے کا کیا گناہ، یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ زلزلے میں جو مرے وہ صرف گناہ گار ہیں؟ نہ، اصل اس کا ربط ہی نہیں ہے۔ وہ جو زلزلہ آیا ہے اس کے اندر جو یا سیلاب آیا ہے اس کے اندر جو لوگ مر رہے ہیں ان کی عمر اللہ تعالیٰ نے اور ان کی موت کا سبب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس نے ایسی دنیا سے جانا ہے۔ لہذا اس خدا نخواستہ اس کو ظلم سمجھنا یا اس کو ضرر سمجھنا یا اس کو شر سمجھنا، چونکہ وہ شر ہماری نسبت سے ہوتا ہے، لیکن اگر ہمیں حکمت الہیہ سمجھ میں آ رہی ہو، ہمیں پر دیکھ کہ میں پھر سے کہوں گا کہ کسی عزیز کا، کسی ساتھی کا، کسی انسان کا ہم سے جدا ہو جانا
یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کا ہمارے نفوس پر اثر ہونا چاہیے. یہ رقت قلبی. مثلا فلسطین کے اندر جو ہے وہ تباہی ہو رہی ہے لیکن میرے اوپر جو ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. یمن میں جو ہے وہ اتنے عرصے سے جو ہے وہ تباہی مچی ہوئی ہے میرے اوپر. کشمیر میں ظلم ڈھایا جا رہا ہے. اب آپ 1 مہینہ لاک ڈاؤن ہوئے, آپ کو پتہ لگا ہے کشمیریوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہے, فلسطینیوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہوگی, یمنیوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہوگی. آپ کو تو پھر بھی میڈیکل اسٹور آپ کے کھول دیے گئے, ہاسپٹل آپ کے کھلے ہوئے تھے, تندور آپ کے کھلے ہوئے تھے. صرف لاک ڈاؤن میں آپ کی بعض اکنامک ایکٹیویٹیز ڈسٹرب ہوئی ہے, اس نے آپ کو حیران و پریشان کر دیا ہے. یمن میں جو 5 سالوں سے اتنی خوفناک, اور جہاں جو ہے وہ UN نامی جو ہے وہ بدماش ادارے کا, جو کہ دنیا کے سب سے زیادہ ظالم اور بدماش جو ہے امریکہ, یورپ اور اس طرح کے ممالک, ان کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ ایجنٹ اور ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ اعلیٰ کار جو ہے یونائٹڈ نیشن, مل کر جناب جہاں چاہتے ہیں جس کے اوپر چاہتے ہیں اقتصادی پابندیاں لگا دیتے ہیں. تمام تر ظالموں کا جو ہے نا وہ اجرا کرنے والا ادارہ یہی ہے, اور ہم اس کے سامنے جو ہے نا بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ہماری کوئی, جب تک ہمارے اپنے اوپر مصیبت نہیں آتی ہم متوجہ نہیں ہوتے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. اور اگر ہم متوجہ نہیں ہو رہے تو غور کیجیے گا, یعنی اس کا معنی یہ کہ ہم نوع انسانیت سے اپنے آپ کو خارج کر رہے ہیں. اپنے ہم نوعان کے اوپر, مثلا آپ کسی جو ہے وہ جانور کو دوسرے, کام ہم روایت میں موجود بھی ہے کہ دوسرے جانوروں کے سامنے مت کاٹو, اس کو ذبح مت کرو اس کو. حتیٰ وہ اپنے اہم نوعان کے اوپر ہونے والے ظلم کی جو کیفیت ہے اس کو برداشت کرتے ہیں ان کے اوپر. اب مثلا آپ قربانی کر رہے ہیں, وہ آپ کو کہنے لگے کہ ظالم ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مسخر کیا ہے, آپ ان کو پال رہے ہیں, انسانی فائدہ وغیرہ وغیرہ, آپ کو چونکہ پتہ ہے اس لیے آپ کہو گے کہ نہیں, یہ جو میں اس کو قتل کر رہا ہوں یا جو اس کو ذبح کر رہا ہوں میں, یہ ظلم نہیں ہے, بلکہ اس کا ذبح جو ہے وہ ایک عظیم فائدے کے لیے چونکہ کام آنے والا ہے. تو میں اپنے عمل کے لیے جو ہے وہ توجہ رکھ سکتا ہوں, اللہ کے عمل کے لیے توجہ نہیں کر سکتا. عزیزان من, ان باتوں کو توجہ دینے اور سمجھنے کی بشدت ضرورت ہے. اب ہم نوعان یعنی حیوانات کے اندر یہ سینس موجود ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر ان کے اوپر ظلم ڈھائیں گے تو باقی جو ہے وہ ظلم کی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں. اگر میں انسان ہونے کے بعد اپنے ہم نوعان کے اوپر ہونے والے ظلم کی کیفیت کو نہ سمجھ رہا ہوں, نہ اس کے اوپر ریئیکشن شو کر رہا ہوں, تو مجھے اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں انسانیت کے دائرے سے خارج ہو چکا ہوں. غور کریں, ان الانسان, یعنی یہ جو بات کی جا رہی ہے انسانوں کے لیے کی جا رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اصل انسانیت اولئک کل انعام, یہ جو ہے وہ جانوروں کے بل ہم اضل, بلکہ حتی جانوروں سے بھی زیادہ بدتر. لہذا عزیزان من, اب جب بات کی جا رہی ہے تو کس چیز کی بات ہے؟ عمر. یہ کیپٹل ہمیں کس نے دیا؟ پروردگار نے. اور اس کیپٹل کو دینے کے بعد دنیا کے اندر یہ دارالامتحان ہے, امتحان کی جگہ ہے. کس چیز کا امتحان لیا جائے گا؟ آپ کی زندگی کا. کیسے امتحان لیا جائے گا؟ ہاؤ یو اسپینڈ یور لائف. اب یہ زندگی میں نے کیسے گزارنی ہے؟ اب دیکھیں بات یہ کہ ہم سب سپرمین نہیں بن سکتے کہ سپرمین بن جائیں اور یوں کر کے ہم جلدی سے, یوں کر کے ہم نے کیا کتاب یاد ہو گئی ہمیں, فلاں چیز بھی آ گئی ہمیں, نہیں, وی آر ناٹ سپرمین. اینڈ ہم سے اللہ تعالیٰ نے سپرمین بننا چاہا بھی نہیں ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون نہیں ہے یہاں پہ, اگر آپ عربی قواعد کے اعتبار سے دیکھیں, اپنی عبادت کے لیے میں نے خلق کیا ہے. بس یہ آیت یہ سمجھا رہی ہے کہ میری خلقت کا ہدف عبادت ہے. عبادت سے مراد, یہ اتفاقاً کسی نے سوال بھی کیا تھا, اچھا ہو گیا کہ نہیں وہ کسی اور جگہ پہ شاید ہوا تھا, اب مجھے خود یاد نہیں آ رہا کہ یہاں ہوا تھا یا کسی اور لیکچر میں, لیکن جہاں پر بھی ہوا تھا سن لیجیے کہ انسان کی خلقت کا جو ہدف ہے وہ ہے یعبدونی, پروردگار کی عبادت کرے. بس ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ عمر ہمیں دی گئی ہے, اس عمر کو میں نے کہاں صرف کرنا ہے؟ عبادت میں. اب عبادت میں صرف کرنے سے مراد کیا آیا یہ ہے؟ یعبدونی جو کہا گیا ہے تو عبادت جو ہے وہ افعال عبادی میں جو ہے وہ مخصوص ہے, محدود ہے. افعال عبادی سے مراد نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج وغیرہ وغیرہ. کیا صرف یہی عبادت ہے؟ کیا صرف یہی عبادت ہے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے نماز کو واجب قرار دیا ہے, نافلہ کو بیان کر دیا ہے. اس سے زیادہ اس نے ہم سے نہیں چاہا, کہیں نہیں چاہا اس نے کہ میں ہر چیز دنیا کی چھوڑ دوں اور صرف نماز پڑھتا رہوں. اس نے پورے سال میں میرے پر جو ہے وہ روزوں کو جو ہے واجب کیا ہے, کچھ مستحب اور ان کی اہمیت اور قیمت مجھے بتا بھی دیے روایات کے ذریعے سے. باقی جو ہے وہ جو سسٹم ہے کہ پہلی, درمیانی اور آخری
مہینے کی تاریخوں میں روزہ رکھ کے پورے مہینے کے روزے کا ثواب لیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ ہے، اس سے زیادہ نہیں اللہ نے نہیں چاہا کہ ہم سارے سال روزہ رکھیں۔ حج زندگی میں ایک ساتھ استطاعت کی قید کے ساتھ، زکوٰۃ و خمس جو ہے وہ استطاعت اور واجب کی کیفیت ہونے کے ساتھ، کہ جب ہمارے پاس کا مقدار پوری ہو جائے یا ہم اس جگہ پہنچ جائیں تو ہمارے لیے واجب ہے۔ بس ان سب کو محدود کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس نے تمہاری زندگی میں ان افعال عبادی کو، اچھا وہ بھی ہمارے رشد و کمال کے لیے ہے، ان کو واجب کر دیا۔ اب واجب کرنے کے بعد میں نے باقی جو اپنی لائف ہے اس کو کہاں اسپینڈ کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مردوں کے لیے کہ کسب حلال، 9 حصے عبادت کے اللہ تعالیٰ نے کسب حلال پر رکھے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 9 حصے بعد کے، نہ، یہ 9 حصے پہلے کے ہیں، یعنی حتیٰ وہ جو ایک حصے میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ وغیرہ سے لے کے باقی تمام عبادات، تمام عبادات، وہ ایک طرف ہے کسب حلال، ایک طرف بس کسب حلال۔ ہم جب تک حلال لقمہ نہیں آئے گا عبادات اپنے معنی نہ پیدا کرے گی۔ میرے گھر میں اگر حلال نہیں آ رہا، حرام آ رہا ہے، وہ حرام میرے وجود پر اور میری عبادات پر اور میری تمام کیفیتوں کے اوپر کیسا ایٹم بم کا اثر رکھتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ لہذا لوگ جو ہے وہ حرام کما کر جو ہے نا وہ مجلسیں برگزار کر آتے ہیں، حرام کما کر جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی راہ میں لگانے کے بعد جو ہے وہ جو حرام ہے وہ ہمارا حلال ہو جائے گا۔ ہرگز ایسا نہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقی، اس کو نہیں ہے ضرورت کہ تم حرام کما کے مسجد بناؤ، تم مسجد میں صرف ایک اینٹ دے سکتے ہو حلال کی، وہ دو، اس کا اثر زیادہ بہتر ہوگا اس سے کہ جو تم حرام پیسہ جو ہے وہ مسجد کو دو گے یا حرام پیسے سے کوئی کام کرو گے۔ امام حسین کو آپ کی دیگیں نہیں چاہیے، آپ اپنے خلوص کی نیت کے ساتھ حلال پیسے سے پانی کی نظر دلا دیں گے، امام حسین کو وہ قبول ہے، اس کا اثر زیادہ ہوگا، ان دیگوں کا اثر نہیں ہوگا کہ جو حرام پیسے سے ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے کی جائے گی۔ لہذا اس کی بات کی طرف توجہ رکھیں۔ اب ہمارے پاس اللہ نے یہ زندگی ہمیں دے دی، ادھر یہ سمجھا دیا اچھا خواتین کیا کریں؟ خواتین کے لیے گھرداری۔ دیکھیے یہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، اب میں اس میں نہیں جانا چاہتا، کہ ایسا نہیں ہے کہ دین جو ہے وہ خواتین کو ان کے اجتماعی رول سے منع کرتا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، جناب زینب سلام اللہ علیہ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ساری خواتین، جناب معصومہ سلام اللہ علیہ، جناب حکیمہ خاتون وغیرہ وغیرہ، ان سب کی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے ان کا باقاعدہ سوشل رول موجود ہے۔ دین آپ کو منع، لیکن دین یہ کہتا ہے کہ تمہاری پرائیورٹی میں تمہاری گھرداری جو ہے وہ ٹاپ پر ہونی چاہیے۔ تم اس چیز کو انجام دینے کے بعد اب اپنا رول پلے کر رہے ہو معاشرے میں، ایز اے ٹیچر، ایز اے ڈاکٹر، ایز اے انجینئر، ایز اے فلاں، کچھ بھی کر رہے ہو، نو پرابلم۔ لیکن اب اگر تم اپنی اس ابتدائی ذمہ داری کو انجام نہ دے کر کچھ اور انجام دے رہی ہو، اس کی حیثیت اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ میں کسب حلال کے جو ہے وہ 9 جو مرحلے 9 جو اس کا اللہ تعالیٰ نے درجات بیان کیے، یعنی 90% والا جو معاملہ ہے اس کو تو میں نے نگیٹ کر دیا، اور 10% کو جو ہے وہ میں کوشش کر کے میں چاہتا ہوں کہ میں سیر اللہ کے جو ہے وہ آخری نکات تک پہنچوں، پاسبل نہیں۔ لہذا اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، افعال واجب، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کرتا ہے انسانوں کو مختلف ڈائمنشن میں، کسب حلال بھی ہے ادھر سے۔ اسی کے درمیان میں دین ہم سے کیا چاہتا ہے؟ دین یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے امکانات کو سامنے رکھیں، اپنی مشکلات کو سامنے رکھیں، اپنے مزاج جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز دی ہیں ان کو سامنے رکھیں، اور تمام ان چیزوں کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد آپ کن پرابلمز میں گھرے ہوئے ہیں، کن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، سب سے پہلے اپنے اندر سے وہ چیز نکالیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان بلٹ اور گاڈ گفٹڈ صلاحیت دی ہے، ٹو فائنڈ آؤٹ دیٹ سول کوالٹی آف یورز، گاڈ گفٹڈ کوالٹی۔ اگر وہ آپ اس کو دریافت کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ آگے کا سفر جو ہے وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو گاڈ گفٹڈ دی ہوئی، اچھا سم ٹائمز یو ہیو ٹو ورک آن اٹ، کبھی آپ کو اس کو دریافت کرنے کے لیے مختلف تجربات سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی آپ کو اس کو نکالنے کے لیے کسی ایکسپرٹ سے ملنا پڑتا ہے، ایک کام ہے۔ لیکن اگر آپ نے وہ دریافت کر لیا کہ میرے اندر جو ہے، اسی لیے یعنی سیر اللہ ہمیں اساتید کی جو اہمیت ہے ان کا اسی لیے کہا گیا کہ استاد باقاعدہ بعض اوقات یہ کام کرتا ہے کہ آپ کے اندر سے وہ جو سول کوالٹی ہے اس کو نکال لیتا ہے، اور اس نے اگر وہ سول کوالٹی نکالنے کے بعد آپ کو ٹریک دے دیا، نو آپ پرواز کریں گے۔ بالکل اسی طرح سے اگر آپ کے اندر سے آپ کی سول کوالٹی نہیں، اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ میرے اندر یہ، لہذا وہ جو انگلش کی کوٹیشن ہے کہ اف یور جاب از یور ہابی دین یو ہیو ٹو ڈو نتھنگ،
کیونکہ آپ جاب نہیں کر رہے ہوتے اس وقت کیا کر رہے ہوتے آپ اپنی جو ہے وہ ہابی کو جو ہے وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں. مثلا فرض کریں کہ آپ کی ہابی جو ہے وہ ریڈنگ ہے اور آپ کو جاب بھی ایسی مل جائے وچ از ریلیٹڈ ٹو ریسرچ اینڈ ریڈنگ, تو پھر آپ کو کیا, آپ کو تو مزہ آ گئے کہ بھائی یہ تو بہترین کام ہو گیا, مجھے تو کتاب پڑھنی تھی, مجھے کتابوں سے شغف تھا, مجھے تو آپ کا دماغ فلسفی ہے اور آپ کو اسی سے ریلیٹڈ کسی چیز میں مل جاتا ہے کام. تو آپ اگر وہ چیز نکالنے کے بعد اپنے آپ کو ٹریک پر لے کر آئیں, مگر یاد رکھیے گا اس سارے کا ہدف جب تک خدا نہ ہو, اس سارے کا ہدف جب تک الہی نہ ہو, تب تک ہم کسی جگہ تک نہیں پہنچ سکتے. لہذا اپنے اندر وہ سول کوالٹی, اب عمر کا حصہ جو ہے وہ میں نے اپنا صرف کرنا ہے, یہ میرا کیپٹل ہے. اس کیپٹل میں جتنا جلدی میں متوجہ ہو جاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کوئی ایک خاص صلاحیت ایسی رکھی ہے کہ جو اسی وجہ سے, یعنی اس کی میں دوسری ایک تعبیر آپ کی خدمت میں اگر پیش کروں تو وہ جو کہا گیا ہے کہ اسماء الہی, یعنی ہر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی ایک اسم الہی کا مظہر ہوتا ہے. کوئی ایک صفت اللہ کی, اس کے کمال کی کوئی نہ کوئی ایک صفت ہر انسان میں موجود ہے. اس کو نکالنا, ہو سکتا ہے یو کوڈ بی اے گڈ انجینئر, ہو سکتا ہے یو کوڈ بی اے گڈ ڈاکٹر, آپ کے اندر میڈیکل سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے آپ اچھے وکیل, اچھے سیلز مین, اینی تھنگ. اور جب آپ نکالنے تو اب کرنا کیا ہے, آپ نے اس چیز کو اللہ کے لیے استعمال کرنا, ڈائریکشن دینی ہے. لہذا جیسے ہی اب عبادت اور افعال عبادت ایک طرف ہو گئے, کسب حلال کرنا ہے, لیکن اس دوران اگر آپ کو اپنی گاڈ گفٹڈ صلاحیت مل جاتی ہے, اس صلاحیت کو آپ نے الہی رخ پہ دینا ہے. جتنا آپ اس کو الہی رخ پہ ڈالنے کے بعد قربتاً الی اللہ, اللہ سے قربت کے لیے جتنے اخلاص کے ساتھ عطا کرتے چلے جائیں گے, اس کی عبادی کیفیتوں کے اندر وزن بڑھتا چلا جائے گا. لہٰذا اب اگر اس ساری کیفیت کو کسی ایک جگہ پہ فوکس کر کے نتیجہ نکالنا ہے, آ جائے خندق کے اندر آپ کو ملے گا کہ جہاں پر ایک ضربہ ود ان سیکنڈز ایک عمل انجام دیا جا رہا ہے, اس ایک ودن سیکنڈ عمل کو اللہ تعالیٰ کا نبی کہہ رہا ہے کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ثقلین کا معنی کیا ہے؟ کسی نے جو ہے وہ ایک اہل سنت کے کسی بڑے عالم سے پوچھا, کہا کہ مثلا حضرت ابو بکر زیادہ افضل ہے, یہ پرانا مسئلہ چلا رہا ہے, حضرت ابو بکر جو ہے افضل ہیں یا حضرت علی علیہ السلام. اس نے کہا عبادت الثقلین, ثقلین کا معنی تمام اصحاب, تمام انصار, تمام مہاجرین, تمام تابعین سے لے کر قیامت تک آنے والے, اور ابتدائی خلقت سے لے کر انتہائی خلقت تک کے جتنے بھی انسان ہیں, ان کی جتنی بھی عبادتیں ہیں, ان کا جتنا بھی آپ تصور کر لیں, وہ سب ایک طرف علی کی ایک ضربت, تو سب مل کر علی کی ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تم ان کے درمیان میں تقابل کر رہے ہو. لیکن یہ مقام ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ جو عبادی کیفیات ہیں, دیٹ ناٹ, وہ منحصر نہیں ہیں کس چیز کے اندر کہ ہم جو ہے وہ ان کو انحصار دے دیں اس کا افعال عبادی کے اندر, بلکہ میرا کسی بھی عمل, میرا کوئی بھی ڈائمنشن آف دی عمل جو ہے وہ اگر الہی ہے, اس کو میں قربتاً الی اللہ انجام دے رہا ہوں, اور اس کو جو ہے وہ میں تمام تر خلوص کے ساتھ انجام دے رہا ہوں, تو اٹ سیلف وہ عبادت بنتی چلی جائے گی. اس سے ریلیٹڈ اور بھی مسائل ہیں, لیکن لازماً اب اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. آج کے سیشن کا ویسے بھی وقت ختم ہو رہا ہے, کل اس کو ہم تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے, اور کل انشاءاللہ ہمارا آخری سیشن ہوگا, تو شب عید کے حوالے سے بھی کچھ مطالب ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن ابھی اس کو ہم خلاصہ کرتے ہیں. ان الانسان لفی خسر, خسارے میں ہے. وٹ از یور کیپٹل از یور عمر جو آپ کو دی گئی ہے. اس کیپٹل کو کرنا کیا ہے, وے ٹو یوز. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ کی عبادت. وٹ ڈز عبادت مین؟ صرف نماز, روزہ, زکوٰۃ نہ, تمام. اب پوری زندگی کا اب وہ جو شیڈیول ہے وہ آگے آ رہا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ کل انشاءاللہ اس کو یہیں سے کنٹینیو کر کے گفتگو کو انشاءاللہ سورہ عصر کی تفسیر کو بھی مکمل کریں گے, اور اگر خدا نے ہمیں توفیق دی انشاءاللہ تو کچھ مطالب جو ہے وہ شب عید کی فضیلت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس دعا کے ساتھ آج کے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا, دوبارہ دہراؤں گا کہ ماہ مبارک کے رمضان اختتام نہیں بلکہ اپنے کمال کی طرف, اپنے اتمام کی طرف بڑھ رہا ہے. لہذا اس میں یقیناً آپ کے اوپر کچھ کیفیات ایسی طاری ہوں گی, ادھر سے عید بھی نظر آ رہی ہوگی آپ کو. ان ساعتوں کو اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں. آپ کے اندر جو پیورٹی لیول ہے وہ ابتدائی رمضان کے مقابلے میں اب تک بہت زیادہ ہو چکا ہے. 30 روزوں کے آثار آپ کے وجود کے اوپر, آپ کے اعمال کے اوپر, آپ کی روح کے اوپر اس وقت جو ہے وہ ہو رہے ہوں گے. نفس کو اپنے اور خدا کے درمیان میں رکاوٹ نہ بنائیے, دنیا کو اور اس کی رنگینیوں کو اپنے اور خدا کے درمیان میں رکاوٹ نہ بنائیے.
تمام تر توجہات کو دیکھیے آپ نے یو ہیو ڈن اے لاٹ آف تھنگس. اب بالکل آخری ایک آدھ دن ہے, تمام تر کنسنٹریشنز کو اللہ تعالیٰ پر لگائیے, اور پھر لیلۃ الجائزہ انشاءاللہ شب عید فطر جو ہے اس میں اس کو جو ہے وہ اپنے کمال تک پہنچانے اور اللہ سے تقرب کی کیفیات کے ساتھ پورے سال کا اگلا جو برنامہ ہے اس کو اللہ کے ساتھ ڈسکس کریں. یہی طریقہ اصل میں دین یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کے ایک زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے, خمس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی اکنامک ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ کنسیڈر کریں, اس میں ہم متوجہ ہوں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ کہ ہم اپنی زندگی کی سوشل ایکٹیویٹیز کی طرف متوجہ ہوں, ہمیں معلوم ہو کہ بٹ وی آر ڈوئنگ. تولا تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی سیاسی جو زندگی ہے اس میں متوجہ ہوں, ہم کس کو ولی بنا رہے ہیں, ہم کس کے ساتھ برات کر رہے ہیں, ہم کس سے دوری اور کس سے نزدیکی اختیار کر رہے ہیں, آل دا وے. یعنی کوئی بھی چیز آپ کی زندگی کی جو ہے وہ ایسی نہیں ہے. نماز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی عبادی, اپنی روحانی کیفیات کی طرف متوجہ رہیں کہ وٹ آئی ایم ڈوئنگ. اسی طرح سے روزہ, اسی طرح سے دیگر تمام جو چیزیں ہیں, یہ ہماری زندگی کو ایک اسپیسیفک شیڈیول میں لانے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے نظم چاہتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اس کے اوپر نظم کے اوپر جو ہے وہ تاکید ہے. مولا کائنات اپنی وصیت کے جملوں میں کہہ رہے ہیں کہ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم, کہ تم اپنے امر کو منظم کرو. اس سے کیا مراد ہے, اس سے کیا چیزیں ہیں, انشاءاللہ یہ اپنی جگہ پر مفصل چیزیں کبھی موقع ملے گا تو ان کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اصل میں. لیکن انہی الفاظ کے درمیان میں ٹائم مینجمنٹ کی پوری ایک بحث ہے کہ جو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک اور آپ تک پہنچائی ہے. دعا کرتے ہیں پروردگار کے اس ماہ پربرکت, ماہ رحمت, ماہ مغفرت کی آخری ساعتوں میں ہماری مغفرت کو محقق فرما, اور ہمارے اعمال کو ایسا فرما کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو درک کر سکیں. ہماری کوئی عبادت, کوئی عمل, کوئی ایسی چیز جو تیری بارگاہ میں قبولیت کے درجے پر ہو, اور جس کی وجہ سے ہماری کوئی ایک دعا معاملہ نہیں ہے پروردگار کے ساتھ, ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہم معاملہ کریں. یہ جو جملے ہیں کہ تیرے بارگاہ میں قبول ہو, یہ تیری رضایت کے اعتبار سے, تیری رضایت کا ایک اظہار دعا کی قبولیت کی صورت میں ہے. بہرالہ اس کیفیت کو درک کرتے ہوئے اگر کوئی ایک دعا تو ہماری قبول کرنا چاہتا ہے, امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام علماء مراجع نظام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, خصوصاً رہبر معظم انقلاب اسلامی حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ کی رہبریت, حشد الشعب اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما. شیخ ابراہیم زگزاگی اور ان کی اہلیہ کی حفاظت فرما. مومنین دنیا میں جہاں جہاں ظالموں سے برسر پیکار ہیں, بحرین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, سعودی عرب میں, لبنان میں, نائجیریا میں, ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین, میانمار, کشمیر کے مومنین کی نصرت فرما. طاغوتی قوتوں کو, استکباری قوتوں کو, دین دشمن, اہل بیت دشمن, انسانیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. اس وبا کی سبب اگر ہمارے گناہ ہیں اس ماہ مغفرت میں, ان گناہوں سے درگزر فرما کر اس وبا کے خاتمے اور تمام انسانوں کو بالعموم اس سے اپنے زمان میں رکھ. لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی طاغوتی سازش ہے اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی امور ہیں, اگر ان میں لوگوں کی سازش موجود ہے تو ان تمام سازشکاروں کو بار اللہ نیست و نابود فرما. تمام مومنین کو اپنے حفظ زمان میں رکھ. ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وإليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرض
بك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين رمضان ہے برکتوں کا مہینہ، یہ رمضان ہے بخششوں کا مہینہ، یہ رمضان ہے رحمتوں کا مہینہ، اسی ماہ قرآن و انجیل اتری، اسی میں زبور اور توریت آئی، یہ رمضان ہے مصحفوں کا مہینہ، یہ رمضان ہے برکتوں کا مہینہ۔